السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اسماء حسنہ کے بیان اور ان کے معانی و مطالب کے ضمن میں جو ہمارا پچھلا درس ہوا تھا، اس میں اللہ کے ایک خوبصورت نام الحلیم کے بارے میں کچھ ابتدائی اور بنیادی باتیں ہوئی تھیں۔ اس درس میں ہم نے یہ جانا کہ الحلیم اسماء حسنہ میں سے ہے، اللہ کے ناموں میں سے ہے، اور اس سلسلے میں چند آیتیں بھی پیش کی گئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت کیا گیا کہ الحلیم اللہ کے ناموں میں سے ہے۔ اور پھر اللہ حلیم ہے، اس کا معنی اور مطلب بھی بیان کیا گیا، جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ بردبار ہے اور وہ اپنے بندوں کو باوجود اس کے کہ وہ اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں کے کام کرتے ہیں، ظلم اور جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، سرکشی پر آمادہ رہتے ہیں، انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے اور فوری طور پر انہیں سزا نہیں دیتا، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ انہیں اور موقع مل جائے اپنا سدھار کرنے کا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے، دنیا میں انہیں سزا نہیں دیتا ہے اور ان پر عذاب نازل نہیں کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ الحلیم اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ واقعی حلیم ہے، بردبار ہے، اور وہ سب سے بڑا حلیم ہے، اس سے زیادہ بردبار اور کوئی نہیں ہے۔ یہ بات حدیث شریف میں بھی آئی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذى سمعه من اللہ انہم لیدعون له ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم، کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے یا کوئی چیز نہیں ہے جو تکلیف اور اذیت پانے پر، سننے پر اتنا زیادہ صبر کرے، بردباری سے کام لے، جتنا کہ اللہ
صبر کرتا ہے، بردباری اختیار کرتا ہے۔ اللہ سے زیادہ کوئی اور صبر کرنے والا اور بردبار نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ تکلیف اور اذیت اللہ کو پہنچائی جاتی ہے، اور اللہ اس اذیت پر، تکلیف پر سب سے زیادہ صبر کرتا ہے۔ یہ اللہ کی بردباری میں سے، اللہ سے بڑھ کر تکلیف اور اذیت پر کوئی صبر کرنے والا نہیں، بردبار نہیں۔ اللہ کے صبر اور اس کی بردباری کی سب سے بڑی مثال یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہم لیدعون لہ ولدا، کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے، جیسے کہ نصارہ کا، کہ اللہ کو اولاد ہے، نعوذ باللہ، اور جیسا کہ یہودیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کو اولاد ہے۔ نصرانی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹا ہے، یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹا، اور مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کو بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ لوگ اللہ کے لیے اولاد یعنی بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ناپاک سعی کرتے ہیں، اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کو بیٹا یا بیٹی ہے، جو کہ کفر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بھی عافیت سے نوازتا ہے، ایسے لوگوں کو بھی اللہ رزق دیتا ہے اور انہیں عافیت میں رکھے ہوا ہے، ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، انہیں سزا نہیں دیتا، انہیں رزق سے محروم نہیں کرتا۔ اس کے پیچھے اللہ کی اپنی حکمت ہے، اور اللہ صبر کرتا ہے، اللہ بردباری کرتا ہے، اللہ انہیں موقع دیتا ہے کہ وہ توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اس برے عقیدے کو چھوڑ دیں، عقیدہ توحید کو اپنا لیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، صریح کفر کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دنیا میں ان پر عذاب نازل نہیں کرتا، انہیں سزا نہیں دیتا، یا فوری طور پر اللہ تعالیٰ انہیں نہیں پکڑتا ہے، ان کی گرفت نہیں کرتا ہے، بلکہ انہیں دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور انہیں رزق پہنچاتا ہے، ان کے رزق میں کشادگی دیتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا صبر اور اس کی بردباری نہیں تو اور کیا؟ واقعی اللہ حلیم ہے، بڑا بردبار ہے۔ اللہ رب العالمین کس قدر حلیم اور بردبار ہے، اس کا اندازہ کئی واقعات سے لگایا جا سکتا ہے۔ خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنی بردباری کے مظاہر ذکر کیے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی بردباری کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ فرعون کتنا بڑا سرکش اور ظالم گزرا ہے، اور کتنا بڑا کافر اور مشرک گزرا ہے۔ اس کی سرکشی اور اس کا ظلم اور اس کا فساد جگ ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کی اس کے ساتھ بردباری دیکھیے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا اور
یعنی فرعون کی طرف بھیجا اور فرعون کے پاس جانے کو کہا، دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، اصلاح کے لیے۔ ایمان اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے، تو کیا کہا کہ اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، جا کر اس کو سرکشی سے روکیں، منع کریں، کفر اور شرک پر وہ نہ صرف یہ کہ جمع ہوا ہے بلکہ حد سے زیادہ گزر چکا ہے۔ آپ جائیں دونوں، انہیں ایمان کی دعوت دیں، ہدایت کی طرف بلائیں، اسے اس کے ظلم سے، اس کے گناہ سے، اس کی سرکشی اور نافرمانی سے، کفر اور شرک سے رکنے کی تلقین کریں۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کس طرح آپ کو تلقین کرنی ہے، کس طرح آپ ان کو سمجھائیں گے، روکیں گے؟ فرمایا نرمی کے ساتھ بات کرنا، فرعون سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھانا، نرمی کے ساتھ دین کی دعوت دینا، ایمان کی طرف بلانا۔ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى، تاکہ وہ نصیحت قبول کر سکے، تاکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف، اس کی خشیت، اس کا ڈر پیدا ہو سکے۔ تو دیکھا آپ نے، فرعون دنیا کا سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا کافر اور مشرک، اللہ کا نافرمان، ظالم و جابر شخص، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، اللہ کا صبر اور اس کی بردباری دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو یہ نصیحت کر رہا ہے، تاکید کر رہا ہے کہ جاؤ ایمان کی دعوت دو، کفر و شرک کی راہ سے روکو، ظلم اور جرائم کی دنیا سے اسے بچنے کی تلقین کرو، لیکن سختی نہیں کرنی ہے، نرمی کا اسلوب، نرمی کا طریقہ اپنا، نرمی برتنا دعوت و تبلیغ کا کام کرنے میں، اس کی اصلاح کرنے میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بردباری اور اس کا صبر ہے۔ ذرا سوچئے اللہ تعالیٰ کتنا بردبار ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم و جابر اور کافر و مشرک اور سرکش انسان پر بھی اللہ تعالیٰ اپنا کرم، اپنی بردباری اور اپنی مہربانی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو پھر جو دوسرے اللہ کے بندے ہیں، جو فرعون سے کم درجہ کے ظالم ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، نافرمان ہیں، سرکش ہیں، یا وہ بندے جو ایمان والے ہیں، نیک ہیں، یا عام بندے ہیں، ان کے اوپر اللہ رب العالمین اور کتنا زیادہ مہربان ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کے ساتھ اور کتنا زیادہ بردباری اور صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر بردبار ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ مہربان ہے، کس قدر اپنے بندوں کی بھلائی چاہتا ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی، جن کافروں نے، مشرکوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، مشرکین مکہ نے اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ دعویٰ کیا اور اللہ کی طرف نسبت کی کہ اللہ کو بیٹا ہے یا اس کو بیٹی ہے، اللہ کو اولاد ہے، اتنا بڑا جرم کیا، اتنا بڑا کفر کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کی دعوت دی، اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی اعلان کیا کہ توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تمہارے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، توبہ کر لو، اپنے اس غلط عقیدے سے باز آ جاؤ، ایمان لے آؤ، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو،
رحمت کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے شرک کیا، اللہ کی طرف غلط بات منسوب کی تو فوراً ان کے اوپر سزا نازل کر دی، غضب اتار دیا اپنا اور عذاب کا شکار بنا لیا۔ ایسا نہیں کیا اللہ نے نہ اس طرح فرعون کے ساتھ کیا، نہ ان لوگوں کے ساتھ کیا، مہلت دی، ڈھیل دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہ ان لوگوں نے کفر کیا، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین کا تیسرا ہے اور نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے ایک معبود کے، یعنی اللہ رب العالمین کے۔ اور اگر یہ لوگ باز نہیں آئے اس بات سے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تین کا تیسرا ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے مجموعہ ہے، اللہ کی ذات ہے، روح القدس، جبریل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی غلو کا عقیدہ ہے۔ تو اس طرح کی باتیں کہنے والے اگر باز نہیں آئے، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے کافروں پر دردناک عذاب بھیجے گا۔ اگر یہ باز نہیں آئے تو انہیں اللہ کی طرف سے دردناک عذاب چھو سکتا ہے، پہنچ سکتا ہے۔ یہ تو دھمکی دی اللہ تعالیٰ نے، وعید کی بات کہی، اور اس کے بعد فوراً کہا افلا یتوبون الی اللہ، کہ کیا یہ اللہ کے سامنے آ کر توبہ نہیں کرتے، کیا یہ اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے، اپنے اس غلط عقیدے اور بری بات سے واپس نہیں ہوتے، توبہ نہیں کرتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب نہیں کرتے، اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، اللہ سے بخشش نہیں چاہتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھا آپ نے، اتنا بڑا کفر، اللہ کے لیے اولاد ثابت کرنا، اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا، اتنا بڑا کفر کہ ایسے کفر کرنے والے عذاب کے مستحق ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر عذاب نہیں بھیجا، ان کی گرفت نہیں کی، انہیں سزا نہیں دی، باوجود اس کے کہ وہ اس کے مستحق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دیا، مہلت دی، اور کہا کہ توبہ کر لو، استغفار کر لو، ایسا کر لو گے تو اللہ معاف کر دے گا، رحم فرمائے گا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فوراً نافرمانی کرنے پر، گناہ کرنے پر سزا نہیں دیتا، بلکہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور اس میں بھلائی ہوتی ہے انہی کے لیے کہ وہ اپنا سدھار کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور وہ اس طرح سے اللہ کے عذاب سے، سزا سے بچ جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بردباری دیکھیے، اللہ کس قدر حلیم ہے، بردبار ہے، اس کا اندازہ کیجئے اس واقعے سے جو کہ خندقوں والوں کے واقعے سے مشہور ہے، اصحاب الاخدود، جس کا تذکرہ سورہ بروج میں آیا ہے، آخری پارہ میں۔ اصحاب الاخدود جو تھے، خندقوں والے، یہ کافر لوگ تھے، ان کے یہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے، تو ان کافروں نے انہیں ایمان سے پھر جانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی،
انہوں نے یہ کوشش کی جبرن انہیں آمادہ کرنے کی سعی کی کہ وہ ایمان سے پھر جائیں، دین توحید دین اسلام کو چھوڑ کے پھر سے کفر اور شرک کی طرف واپس آ جائیں۔ انہوں نے بڑی زور زبردستی کی، جبر و اکراہ سے کام لیا۔ جب وہ باز نہیں آئے، ایمان والے اپنے ایمان سے نہیں پھرے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے زمین میں خندقیں کھودی اور اس میں آگ بھر دیا، آگ کی خندقیں انہوں نے بنائی۔ اس کے بعد ان مومنوں کو، مومن مردوں اور عورتوں کو، یہاں تک کہ ان کو بچوں کو بھی آزمایا، سخت آزمائش میں ڈالا، ان سب کو آگ میں ڈال دیا، آگ کی خندق میں انہیں پھینک دیا، انہیں جھونک دیا۔ اور وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایمان سے پھر گئے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، اور ایمان سے نہیں پھرے، ہمارے کفر اور شرک والے دین میں، باپ دادا کی دین میں پھر سے واپس نہیں آئے تو ہم تمہیں اس آگ میں ڈال دیں گے۔ تو جو ان کی بات مان لیتے تھے انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے، اور جو ان کی بات نہیں مانتے تھے، جنہوں نے استقامت اختیار کی، اپنے ایمان پر قائم رہے، ان کو انہوں نے جہنم، اس خندق والی آگ میں ڈال دیا، آگ والی خندق میں جھونک دیا۔ کتنا بڑا ظلم کیا! اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ معصوم لوگوں کو، بے قصور لوگوں کو، ایمان والوں کو، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے آگ میں جلا دیا۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے انہیں فوری سزا نہیں دی، ان پر اپنا غضب، اپنی لعنت، اپنی پکڑ، اپنا عذاب فوری طور پر نازل نہیں کیا، بلکہ انہیں مہلت دی، انہیں ڈھیل دی، انہیں یہاں تک کہا کہ توبہ ابھی بھی کر سکتے ہو، تم توبہ کر لو گے تو رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے تمہارے لیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ بروج آیت نمبر 10، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق، کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، یعنی آگ کی خندقوں میں انہیں جھونک دیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے تھے، تو جن لوگوں نے یہ جرم کیا اور پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کیا، انہیں اپنے کیے پر پشیمانی بھی نہیں ہوئی، وہ شرمندہ بھی نہیں ہوئے، کوئی پچھتاوا نہیں ہوا، تو انہوں نے توبہ بھی نہیں کیا، استغفار بھی نہیں کیا، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے۔ معلوم کیا ہوا اس سے؟ اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے، استغفار کر لیتے، اللہ سے معافی مانگ لیتے، تو پھر انہیں جہنم کا عذاب یا آگ کا عذاب، یہ جو ہے نا، یہ وعید ان کو نہیں سنائی جاتی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بردبار ہے، رحم کرنے والا مہربان ہے، کہ کافر سے کافر، بڑا سے بڑا کافر، مشرک، ظالم، کوئی فرد ہو، کوئی قوم ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے توبہ کرنے کے لیے، اصلاح کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر مہربان ہے۔ اللہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کے اوپر عذاب آ جائے، لوگ جہنم کی آگ میں جائیں، یا دنیا میں کوئی غضب نازل ہو جائے ان کے اوپر، کسی آفت اور مصیبت میں، ہلاک کر دینے والی آفت اور مصیبت میں وہ گرفتار ہو جائیں۔ اللہ نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تو پہلے یہی چاہتا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود اور عذاب کا مستحق ہونے کے باوجود توبہ کرنے والے توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اللہ کے سامنے آئیں، روئیں، گر گرائیں، شرمندگی اور پشیمانی کا اظہار کریں، اللہ انہیں معاف کر دے گا، اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الاخدود کو بھی موقع دیا،
اور ان کے بارے میں یہی کہا کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب اور آگ کا عذاب تب ہے جب وہ توبہ نہیں کریں گے، یعنی انہیں بھی توبہ کرنے کی مہلت دی۔ یہ اللہ رب العالمین کی بردباری کا عظیم مظہر ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ انظروا الی ھذا الکرم والجود قتلوا اولیاءہ وہو یدعوہم الی التوبہ والمغفرہ، کہ اصحاب اخدود کے واقعے میں آپ دیکھیں کس قدر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ سخی اور فیاض ہے، مہربانی کرنے والا ہے، کہ انہوں نے یعنی اصحاب اخدود نے اللہ کے اولیاء کو، صالحین بندوں کو قتل کر دیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی طرف بلا رہا ہے، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، آؤ توبہ کر لو، استغفار کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اللہ رحم فرمائے گا۔ اس سے بڑی بردباری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کس قدر بردبار ہے، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ انسان اور انسانی لوگ اللہ کے اس آسمان کے نیچے اور اللہ کی اس زمین پر رہتے ہوئے کس قدر دنوں رات گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے جا رہے ہیں، کس قدر زیادہ ان کے گناہ ہیں، ان کی نافرمانیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو تھامے ہوا ہے۔ آسمان بھی اپنی جگہ ہے اور زمین بھی اپنی جگہ ہے، اپنی جگہ سے نہ زمین ہل رہی ہے ڈول رہی ہے، نہ آسمان ہل رہا ہے ڈول رہا ہے، اور اس طرح سے لوگ محفوظ ہیں۔ اللہ رب العالمین آسمان اور زمین کو روکے ہوا ہے، تھامے ہوا ہے کہ گر نہ جائے آسمان، ٹل نہ جائے زمین، زلزلہ نہ پیدا ہو جائے زمین میں، زمین نہ دھس نہ جائے، آسمان گر نہ جائے۔ اللہ تھامے ہوا ہے، اللہ روکے ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ بردبار نہ ہوتا تو بندوں کے گناہوں کو دیکھ کر آسمان کو ان کے اوپر گرا دیتا، زمین میں انہیں دھسا دیتا، زمین میں زلزلہ آتا اور یہ سب پوری دنیا، پوری کائنات سب کے سب تباہ و برباد ہو جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 41، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا، کہ بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے، روکے ہوا ہے اللہ تعالیٰ کہ گر نہ جائے، ٹل نہ جائے، ہل نہ جائے، تہس نہس نہ ہو جائے، پوری آسمان اور زمین کا نظام مستقر ہے۔ اللہ تعالیٰ روکے ہوا ہے، تھامے ہوا ہے، اور اگر زمین و آسمان اپنی جگہ سے ٹل جائے، پھر جائے، تو کون ہے اللہ کے بعد جو ان کو روک کر رکھ لے، جو ان کو تھامے؟ کوئی نہیں ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ حلیم ہے، غفور ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بردبار ہے اور بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں آج دنیا میں کتنے بڑے بڑے ظالم لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، کافر اور مشرک ہیں، سرکش اور نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زمین پر رہنے دے رہا ہے۔ آسمان سے جو نعمتیں نازل ہوتی ہیں ان سے انہیں بھی مستفید کر رہا ہے، اور وہ لوگ بھی عافیت میں ہیں۔ یقیناً یہ اللہ رب العالمین کی بردباری ہے، ورنہ لوگوں کے گناہ تو اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں ہلاک و برباد کر دے، اور اس میں ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے، اس کی مہربانی ہے، اللہ کا صبر ہے، اللہ رب العالمین کی بھلائی کا ارادہ ہے بندوں کے ساتھ،
کہ وہ ڈھیل دیے جا رہا ہے، مہلت دیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ لوگ توبہ کر لیں، لوگ اپنی اصلاح کر لیں، لوگ نصیحت پکڑ لیں اور اس طرح سے دنیا اور آخرت کے عذاب اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی بردباری کے چند مظاہر ہیں جن کا بیان قرآن مجید میں آیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین بردبار ہے اور سب سے بڑا بردبار ہے، اس سے بڑا بردبار اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور آخر میں ایک بات جان لیں کہ اللہ رب العالمین کا یہ نام الحلیم کہیں اس کے ایک دوسرے نام العلیم کے ساتھ آیا ہے، جیسے کہ ان اللہ لعلیم حلیم سورہ حج آیت نمبر 59 میں، کہیں اللہ کا یہ نام الحلیم اس کے دوسرے نام الغنی کے ساتھ آیا ہے، جیسے واللہ غنی حلیم سورہ بقرہ آیت نمبر 263، اور کہیں اللہ تعالیٰ کا یہ نام الحلیم اس کے دوسرے نام الشکور کے ساتھ مل کر آیا ہے، جیسے واللہ شکور حلیم، اور کہیں اللہ کا یہ نام الحلیم اس کے دوسرے نام الغفور کے ساتھ مل کر آیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ سورہ بقرہ آیت نمبر 235، اس سے پہلے جو واللہ شکور حلیم سورہ تغابن آیت نمبر 17۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام الحلیم ان ناموں کے ساتھ مل کر جو آیا ہے اس میں بھی ایک اشارہ ہے، اس میں بھی ایک حکمت کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین حلیم علیم ہے، یعنی بردبار ہے، جاننے والا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور اپنے بندوں کے اعمال اور احوال کو بخوبی جانتا ہے، اس کے باوجود ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ کر رہا ہے، مہربانی کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کر رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ انجان ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ مزے میں ہیں، اور نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، کس قدر یہ بندے گناہگار ہیں اور ان کے گناہ کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں اور کس قدر ہیں اور کس درجے کے ہیں، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے، ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حلیم اور علیم ہیں، دونوں ایک ساتھ ذکر ہوا، اس کے اندر یہ اشارہ ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور غنی ہے، دونوں ایک ساتھ آیا ہے، اس کے اندر یہ اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ بردباری کر رہا ہے اپنے بندوں پر اس لیے کہ بندوں کی ضرورت ہے اللہ کو، تو اللہ مجبور ہے اپنی ضرورت کی وجہ سے، اس لیے بندوں پر وہ کرم کر رہا ہے، انہیں ڈھیل دے رہا ہے، انہیں مہلت دے رہا ہے باوجود ان کے گناہ کرنے کے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے ان سے، غنی، اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں بندوں کی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، اگر سارے کے سارے لوگ نیک بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، عبادت گزار بن جائیں، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار بن جائیں، شکر گزار بن جائیں، تو بھی اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو اس میں نفع نہیں ہے۔ یا سب کے سب نافرمان، گناہگار، سرکش، کافر، مشرک، فاسق، فاجر بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بندے کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ بردباری کر رہا ہے، رحم اور کرم کا معاملہ کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حلیم ہے اور شکور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بردبار ہے اور شکور ہے، شکر کرنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر بردبار ہے، دیکھو کہ بندے تھوڑی بھی نیکی کرتے ہیں، تھوڑے بہت بھی نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑا اجر و ثواب انہیں دیتا ہے اور بڑا رحم کرم ان کے اوپر کرتا ہے۔ کتنی عبادت کرتے ہیں، کتنی نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے اوپر کتنی زیادہ ہیں،
ان کے مقابلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت بہت کم نیکی کرتے ہیں، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ اجر اور ثواب رکھا ہے، جنت اور اس کی نعمتیں جو ہمارے خواب و خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ ہم ایک نیکی کرتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 7 گنا بلکہ 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حلیم کے ساتھ ساتھ شکور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی قدر کرتا ہے ہمارے نیک اعمال کی، ہماری نیکیوں کی، ہماری عبادات کی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حلیم اور غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ بردبار ہے اور مغفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بخش دینے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بردبار ہے اس لیے کہ ہم توبہ کر لیں اور توبہ کر کے اپنی مغفرت کا سامان بنا لیں، ہم استغفار کریں اللہ رب العالمین کے سامنے آ کے، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور مغفرت میں ہمیں ڈھانپ لے، چاہے جتنا بڑا گناہ ہم سے سرزد ہو جائے۔ کفر اور شرک بھی اگر کسی سے ہو جائے، کوئی کفر اور شرک بھی کر لے، لیکن اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ زمین و آسمان اور پہاڑوں اور سمندروں اور صحراؤں کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کر لے اور اس کے بعد وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر بردبار ہے اور اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے۔ واقعی اللہ رب العالمین بردبار ہے، اللہ تعالیٰ حلیم ہے۔ اس کے یہ چند مظاہر، چند نشانیاں آپ کے سامنے ذکر کی گئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ واقعی اللہ رب العالمین حلیم ہیں، بڑا بردبار ہے، باوجود اس کے کہ ہم گنہگار ہیں اور بہت گنہگار ہیں، اور اللہ چاہے تو ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر سکتا ہے، اپنا غضب، اپنا عذاب ہمارے اوپر نازل کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم امن میں ہیں، عافیت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے۔ یقیناً یہ اللہ کی بردباری میں سے ہے، لیکن ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، خوش فہمی یا غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس لیے ڈھیل اور مہلت دے رہا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، ہمیں اور موقع دے رہا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، اور اس طرح سے دنیا اور آخرت کے عذاب اور اس کی ہلاکتوں سے ہم بچ جائیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم توبہ نہیں کریں گے اور اسی پر ہماری موت آ گئی تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ امن و عافیت ہی کا معاملہ کرے گا۔ نہیں، اگر ہم یہاں بچ بھی گئے تو آخرت میں تو حساب دینا پڑے گا۔ آخرت میں تو عذاب ہے ہی، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں مہلت دیتا ہے، ہمیں ڈھیل دیتا ہے، تاکہ ہم اصل جو عذاب ہے، آخرت کا عذاب، اس سے بچ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی کریم ہے، رحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، یعنی ہم گناہوں پر قائم نہ رہیں اور گناہ پر گناہ کیے نہ چلے جائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ فوری طور پر ہم رک جائیں، باز آ جائیں اپنے گناہوں سے، توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تاکہ اللہ رب العالمین کا جو رحم و کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو مہربانیاں ہیں زیادہ سے زیادہ ہمیں حاصل ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہوں، شرمندہ ہوں، پشیمان ہوں، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ہم عہد و پیمان لیں اللہ کے سامنے، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے گا اور امن اور عافیت میں رکھے گا، ہمیشہ کے لیے ہمیں امن اور عافیت نصیب ہوگی۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو اس کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔